بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانه. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو بہترین سرمایہ دنیا میں رکھا ہے، بہترین دولت وہ ہے قرآن کریم، بیت اللہ شریف، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک۔ یہ دولتیں ایسی ہیں جس سے ایمان والا اپنے ایمان میں تازگی پیدا کرتا ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، تو اس کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، فکر آخرت بڑھتی ہے، اللہ کا تعلق، اللہ کی ذات عالی پر یقین، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین، موت کا یقین بڑھتا ہے۔ بیت اللہ شریف کو دیکھتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے ساری دنیا کی دولتیں ایک طرف اور یہ دولتیں ایک طرف ہیں، اور جس قدر ایمان بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، تو ایمان والا کہتا ہے سب چیزوں میں قربانی دے سکتا ہوں، سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، قرآن، اللہ، رسول اللہ، کتاب اللہ، بیت اللہ، ان میں کمی کسی بھی طرح کی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر صورت کے آغاز میں، ہر صورت میں جگہ جگہ قرآن کریم کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ افسوس ہے قرآن کریم کا پڑھنا ہمارا رہا نہیں، پڑھتے بھی ہیں تو تلاوت کا کوئی مختصر سا معمول ہے، کبھی کری کبھی نہیں کری، اور تلاوت کے ساتھ سمجھنے کا تو ہمارے اندر جذبہ ہے ہی نہیں، نہ عربی ہم لوگوں کی زبان ہے کہ ہم پڑھتے جائیں اور سمجھتے جائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو زمانہ گزر گیا ہے، قرآنی تعلیمات، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا خزانہ رکھا ہے، اس سے ہم محروم ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کلام پاک میں کیا کچھ اللہ نے رکھا ہے۔ مسلمان اس کا دن رات، اس کی دن رات، اس کی صبح کا آغاز، اس کی رات کا آغاز قرآن کریم سے ہوتا تھا، لیکن قرآن کریم سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ گزشتہ قوموں میں ان کی کتابوں کی کوئی عظمت نہیں تھی، تورات، انجیل، زبور، دیگر آسمانی کتابیں وہ قوموں کے حوالے تھیں، انہوں نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ تو آج تورات کے ایک نسخے نہیں، کئی نسخے بازار میں ملیں گے، سب الگ ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، اور اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ذرائع پیدا فرما دیے ہیں۔ ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ ایک معصوم سا بچہ ہوتا ہے جس کو اپنی مادری زبان سے اسے بولنا نہیں آتی، وہ قرآن کریم فر پڑھتا ہے۔ تو جس قدر مسلمانوں کے دلوں میں اس قرآن کی عظمت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ عظمت ہے،
کچھ نہ کچھ اس قرآن سے تعلق ہے، اسی تعلق کا نتیجہ ہے کہ پھر بھی اپنے بچوں کو ہم حافظ قرآن بناتے ہیں، پھر بھی ہم قرآن کریم کے چھاپنے کو عبادت سمجھتے ہیں، قرآن کریم کو خرید کر تقسیم کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، قرآن کریم مسجدوں میں لا کر رکھنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ تعلق ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کام کر لیتے ہیں۔ اگر اس درجے کا بھی تعلق نہ ہو تو قرآن کی جو حفاظت کی شکل ہمارے درمیان آج موجود ہے وہ نہ رہے۔ مامون خلیفہ وقت تھا، اس کے دربار میں مختلف مذاہب کے علماء کی مجالس لگا کرتی تھیں۔ ایک یہود کا بہت بڑا عالم آیا اور اس نے اپنے مذہب پر بہت بہترین قسم کی تقریر کری۔ مامون اس یہودی عالم کے علم سے متاثر ہو کر کہنے لگا کہ میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جا۔ صحیح مذہب وہ اسلام ہے، صحیح آسمانی کتاب اس وقت جو دنیا میں موجود ہے اپنی اصلی شکل میں وہ قرآن ہے۔ اس یہودی عالم نے مامون کی اس درخواست کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اگلے سال دوبارہ مختلف مکاتب فکر، مختلف مذاہب کے علماء پھر مامون نے اپنے دربار میں جمع کیے اور سب نے اپنے اپنے مذہب پر تقریریں کریں۔ اب کی دفعہ وہ جو یہودی عالم تھا وہ مسلمانوں کی طرف سے ایک مقرر بن کر آیا اور اس نے قرآن پر تقریر کرنی تھی۔ جب وہ اپنی تقریر سے فارغ ہوا اور یہ اجلاس ختم ہوا، خلیفہ وقت مامون نے اس کو اپنے دربار میں بلایا، اپنے پاس بلایا کہ پچھلے سال میں نے تجھے اسلام کی دعوت دی تھی، تو نے قبول نہیں کری، اور آج تو مسلمانوں کی کتاب کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا اور تو نے بہترین تقریر کری ہے قرآن کی حقانیت پر، کیسے مسلمان ہوا؟ کیا سبب بنا مسلمان ہونے کا؟ تو وہ یہودی عالم تھا، کہنے لگا مامون ساری آسمانی کتابوں پر بڑی مہارت رکھتا ہوں اور بڑی گہرائیوں سے میں نے ساری آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور میں بہترین لکھنے والا ہوں۔ میں نے ساری آسمانی کتابوں کو لیا اور اس میں تھوڑا بہت رد و بدل کر کر، تبدیلیاں کر کر، آگے پیچھے کر کر، اپنی طرف سے چیزوں کو شامل کر کر تمام مذاہب کے لوگوں کے حوالے کریں۔ یہودیوں کو تورات دی، عیسائیوں کو انجیل دی، زبور دی، آسمانی کتابیں میں نے سب کے حوالے کریں۔ سب نے کتابوں کو دیکھا، مجھے بہت انعام دیا، اور وہ اپنی کتابوں کی کمی بیشی کو، غلطیوں کو اور میری طرف سے اضافے کو پکڑ نہ سکے بلکہ مجھے انعام دیا۔ قرآن کریم میں لے کر گیا ایک عالم دین کے پاس، اور جب میں نے مسلمانوں کو یہ قرآن کریم دیا کہ میں نے یہ قرآن لکھا ہے، دیکھو اس کو، کہا قرآن کریم پڑھنے والوں نے چند صفحات پڑھے اور اندازہ لگا لیا کہ اس نے یہ قرآن اپنی اصل شکل سے بدل دیا ہے۔ کہا کہ مجھے قرآن کریم پر لکھنے پر کوئی ہدیہ نہیں بلکہ مجھے برا بھلا کہا اور میرے پیچھے مارنے کو دوڑے۔ میں سمجھ گیا کہ دیگر آسمانی کتاب اگر حق اور سچ پر ہوتی تو اس کی غلطیوں کو پکڑا جاتا۔ آسمانی کتاب اپنی اصلی شکل پر ہے، قرآن آسمانی کتاب اپنی اصلی شکل پر ہے، اس لیے قرآن پڑھنے والوں نے اس کی معمولی سی غلطی کو پکڑ لیا اور قبول نہیں کیا کہ تم غلط کر رہے ہو۔ تو میرا یہ سبب بن گیا مسلمان ہونے کا، اور میں نے توبہ کری اپنے یہودی مذہب سے کہ وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلطی پر ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لی ہے، بیت اللہ شریف کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ بیت اللہ شریف پر جب حملہ ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے ایک چھوٹے سے پرندے کو، جس کو قرآن میں کہتے ہیں ابابیل، اللہ چاہتے تو پوری فوج کو اتار دیتے فرشتوں کی، اور ابراہہ کے پورے لشکر کو فرشتے اٹھا کر پھینک دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت دکھائی اپنی کہ میں ایک معمولی سے پرندے سے بھی اپنے گھر کی حفاظت کا کام لے سکتا ہوں۔ ایک چھوٹے سے پرندے سے، انسانوں سے نہیں جانوروں سے بھی میں اپنے گھر کی حفاظت کا کام لے سکتا ہوں۔ وہ خوش نصیب مسلمان ہیں، وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کی زندگی اللہ کے دین کی حفاظت پر قبول ہو جاتی ہیں۔ قرآن کی حفاظت کی بات آئی
اللہ چاہتے اس قرآن کی حفاظت کے لیے زمینوں پر فرشتے اتار دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، اور ایک معصوم سا بچہ جو اپنی مادری زبان اپنی اصلی زبان صحیح سے نہیں بول پاتا، لیکن قرآن کریم اس کے سینے میں 30 پاروں سے اول تا آخر بالکل لفظ بلفظ آیت بآیت محفوظ ہوتا ہے، اس کو بھرے مجمع میں کھڑا کر دو کہ بیٹا پڑھنا شروع کر دو، وہ پڑھتا رہے گا، غلطیاں کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی حفاظت کا کرشمہ دکھا رہے ہیں کہ چاہتا تو اور بھی حفاظت کا سامان کر سکتا تھا، لیکن معمولی سے بچے کو میں نے اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے قبول کیا۔ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول کے وقت پریشان رہتے تھے کہ کوئی آیت بھول نہ جاؤں، کوئی آیت آگے پیچھے نہ ہو جائے، صحیح طریقے سے امت تک پہنچا نہ سکوں، پریشان رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو سمجھا، سورۃ قیامہ کی آیتیں اتار دی، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس قرآن کو بچانا، اس کو محفوظ رکھنا، اس کو اغلاط سے بچانا، بھولنے سے بچانا، امت تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان علینا، ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اس کلام پاک کی حفاظت کے لیے اللہ تو نہیں آئیں گے، خوش نصیب لوگ ہیں، وہ خوش نصیب مسلمان ہیں جن کی زندگیاں، جن کی صلاحیتیں، جن کی اولادیں، جن کا مال اللہ کے کلام پاک کی حفاظت میں لگ جاتا ہے، اس کی اشاعت میں لگتا ہے۔ وہ اپنے مال کو قرآن کی اشاعت میں لگاتے ہوئے سعادت سمجھتے ہیں۔ وہ صدقے اور خیرات کے پیسے قرآن کی خدمت میں نہیں لگاتے، وہ سب سے اچھا اور پاکیزہ مال جو سب کاروبار میں سب سے جائز کاروبار ان کو پتہ چلتا ہو کہ میرا یہ کاروبار بالکل صحیح ہے، اس میں ذرا سی بھی سود اور رشوت کی بو نہیں ہے، وہاں سے جو نفع ہوتا ہے وہ قرآن کی خدمت میں لگاتے ہیں۔ یہ خوش نصیب مسلمان ہیں، اور یہ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کہہ رہے ہیں ان علینا، ہمارا کام تھا، اللہ نے ان لوگوں کو اس کام کے لیے قبول فرمایا۔ ہمیں غیروں سے کوئی شکوہ نہیں ہے، ہمیشہ سے قرآن کریم کی بے حرمتی ہوتی رہی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہیں، بیت اللہ شریف سے جانے سے مسلمانوں کو روکا جاتا رہا، یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو بھی بیت اللہ میں جانے سے روک دیا گیا، قرآن آپ کے ہاتھوں سے چھینا گیا، صحابہ کے ہاتھوں سے قرآن چھینا گیا، یہ سب کچھ تو ہوتا رہا، ہوتا رہے گا۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس قرآن کے جو حقوق ہیں، اس کی جو عظمت اور اس کی جو خدمت، اس کے ساتھ جس طرح کا تعلق ہونا چاہیے تھا، اس میں ہماری طرف سے کتنی کوتاہی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلانے میں سعادت سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمان وہ کہتا ہے اگر میں قرآن پڑھاؤں گا تو دنیا کا کیا ہوگا؟ تو جو قرآن کریم کے ساتھ ناانصافیاں ہماری طرف سے ہیں، ہمیں اس کا ازالہ کرنا ہے۔ ان واقعات سے جو ہوتا ہے اور ہوتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا سدباب پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کا انتظام کرے گا، لیکن مسلمانوں کو اپنی زندگیوں کو ٹٹولنا چاہیے اور اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ آسان ہے کہ ہم احتجاج بھی کر سکتے ہیں، ہم نعرے بھی لگا سکتے ہیں، ہم جلسے بھی کر سکتے ہیں، ہم جلوس بھی نکال سکتے ہیں، ہم بھری تعداد میں روڈوں پر نکل بھی سکتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کو تجوید سے پڑھنا آتا ہے نہیں آتا، اس پر عمل کرنا یہ مشکل ہے۔ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے کہ ناجائز چھوڑو، حرام چھوڑو، سود چھوڑو، رشوت چھوڑو، لوگوں کو ستانا چھوڑو، بدگمانیاں چھوڑو، رشوت چوری چھوڑو، وہ جو برائیاں قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں وہ چھوڑنا مشکل ہے۔ روڈوں پہ نکلنا، نعرے لگانا، یہ سب آسان ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، یہ بھی ایک حق ہے، احتجاج ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس طرح کرنے سے قرآن کا حق ہم نے ادا کر دیا، یا ان واقعات سے ہمارا یہ عزم بنا کہ اب میں اپنے بچوں کو قرآن کا محافظ بناؤں گا، اب میں اپنے مال کو قرآن کی حفاظت اور اشاعت میں لگاؤں گا، میں اپنی زندگی کو اب قرآن کی خدمت میں لگاؤں گا۔ یہ جذبہ اگر ان واقعات سے بنتا ہے تو خوش نصیبی کی بات ہے، مبارکبادی کی بات ہے، اور اگر یہ جذبہ نہیں بنتا، صرف جذبہ یہ بنا کہ 3-4 میسیج فارورڈ کر دیے، سوشل میڈیا پر اپنا احتجاج ریکارڈ کر دیا اور بہت ساری پوسٹیں لے کر سوشل میڈیا پر چپکا دیں، بس یہی قرآن کی تعلیم، یہی قرآن کا حق ہے،
بس یہی قرآن کے تعلق کا یہ حق ہے کہ بس ہم نے یہ کام کر دیا اور میری طرف سے احتجاج ریکارڈ ہو گیا. نہ، اللہ کے دربار میں جواب نہیں دے سکیں گے. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور ساری امت ایک طرف کھڑی ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے وقال الرسول، 19 سے پہلے کی پہلے صفحے کی آیت ہے، وقال الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ہمیں دوسروں سے کیا شکوہ، کیا شکایت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت کر رہے ہیں، ان ھذا القرآن مہجورا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی شکایت نہیں کر رہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی گستاخی کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کی شکایت نہیں کر رہے، اپنی امت کی شکایت کر رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ قرآن چھوڑنے کی چیز تھی، یہ تو سینے سے لگانے کی چیز تھی، یہ تو عمل کرنے کی چیز تھی، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا اور ہم گمراہ ہوئے، ہم رسوا ہوئے، ہم ذلیل ہوئے. خدا را قرآن کریم کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کی روشنی میں قرآن کریم کا حق ادا کریں، حق ادا کریں. ان واقعات سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ غیر اگر ہمارے کلام پاک، اللہ کے کلام پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہم ان کو بددعائیں بھی دیں گے، ان کے روکنے کا سدباب اور کوئی انتظام بھی کریں گے، لیکن قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، مسلمانوں کی کتاب ہے. ہم اس کو سینے سے لگائیں گے، اس کی تعلیمات کو سینے سے لگائیں گے. اور پہلے ہم لوگ اس کی تعلیمات کی اشاعت میں کوتاہی کرتے تھے، اب ہم سوچیں گے کہ اس کو پھیلانا ہے، اس کو پھیلانا ہے، اس کے پیغام کو لے کر پھرنا ہے. اگر غیر اس کے پیغام کو روکنا چاہ رہا ہے، کیونکہ ساری دنیا کے کافروں کا ان کا یہ سوچ بن چکی ہے، انہوں نے بہت غور و فکر کیا، سارے غور و فکر کے بعد ان کا یہ ان کے سامنے آ چکا ہے کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دو. بس نہ نماز سے اس کی زندگیاں بدلیں گی، نہ روزے سے اس کی زندگی بدلے گی، نہ زکوٰۃ سے اس کی زندگی بدلے گی. وہ سب چیزیں فرائض ہیں، اپنی جگہ درست ہیں، لیکن قرآن ایک سلیبس ہے، زندگی گزارنے کا ایک رہنما اور ہدایت ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے. وہ کہتے ہیں اس قرآن سے مسلمانوں کو ہٹاؤ. ہمیشہ سے یہی کوشش رہی. اگر ہم چاہیں کہ وہ ہمیں ہٹانا چاہ رہے ہیں، ہم کہیں ہم اور لگیں گے، ہم اور پڑھیں گے، ہم اور اس کی اشاعت کریں گے، ہم اس کو اور پھیلائیں گے، ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے. ہم بڑی عمر کے، ہم قرآن کے حافظ نہیں بن سکتے، ہم سب قرآن تجوید سے پڑھیں گے. ہم سب بڑی عمر کے، ہر مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے، ہم سب درس قرآن میں شامل ہوں گے. ہم اپنے گھر میں درس قرآن شروع کرائیں گے، ہم اپنے محلے میں درس قرآن شروع کرائیں گے. قرآن کی اشاعت تو یہ ہے نا، پھر مزہ آئے گا. دیکھیں میں نے جیسے عرض کیا کہ نعرے لگا دینا، جھنڈے لے کر روڈوں پہ کھڑا ہو جانا، روڈ بلاک کر دینا، یہ تو سب کر رہے ہیں. قرآن کا جو اصل حق ہے وہ کیسے پورا ہوگا، وہ میں نے عرض کیا. عزم کریں، ارادہ کریں کہ جو قرآن میں اب تک کی ہماری طرف سے کوتاہیاں تھیں، ہم اس کوتاہیوں کو دور کریں گے. اور اب اس قرآن کریم کی تلاوت کا بھی آغاز، اس کے حفاظ اور محافظ پیدا کرنے کا بھی آغاز، اپنے بچوں کو اس کو محافظ بنائیں گے، اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کا بھی آغاز، اور اس کو سمجھنے کا بھی آغاز، اس کو پڑھنے کا بھی آغاز، اس کا عزم کریں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی عظمت اور محبت نصیب فرمائیں، اور خوب قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی اشاعت کے لیے اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں کو اور ہماری اولاد و نسلوں کو اور ہمارے مالوں کو اللہ تعالی قبول فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.